کراچی میں بجلی کی آنکھ مچولی، شہریوں کا جینا عذاب بن گیا۔ گرمی اور حبس کے باعث گھر میں خواتین کے لیے وقت گزارنا بھی مشکل ہو گیا۔ لائنز ایریا میں بجلی کی بندش سے علاقہ مکین پریشان، شہریوں کا کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ تاجروں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز، گورنر ہاؤس کی گھنٹی بجا دی، تاجروں نے 2 گھنٹے تک گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا۔ آل سٹی تاجر اتحاد کا کہ الیکٹرک کے خلاف انوکھا احتجاج، چیئرمین شرجیل گوپلانی سائیکل پر سوار ہو گئے کہ الیکٹرک کے خلاف نعرے لگائے، مسائل حل کرنے کے لیے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ میں کوئی کسی قسم کی یہ نہیں کہا گیا کہ ہماری لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ 1-1.5 سال سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں شہر میں۔ بجلی کے ساتھ گیس کا بحران شہریوں کے لیے دوہرا عذاب، سوئی گیس حکام شہریوں کی مشکلات کم کرنے میں ناکام۔ شاہ فیصل کالونی، پاک کالونی، بڑا بورڈ، ملیر، اولڈ سٹی ایریا، اے بی سینا لائن میں گیس بند، جیکب لائن، لیاقت آباد، قائد آباد، بلدیہ ٹاؤن سمیت مختلف پوش اور مضافاتی علاقے متاثر۔ گیس بندش اور پریشر میں کمی سے شہریوں کا جینا محال، لائنز ایریا کے مکین 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم۔ خاتون نے سارا غصہ حکومت پر اتار دیا، کہا کراچی میں رہنا اب کسی امتحان سے کم نہیں، ہوٹلوں سے مہنگا کھانا خریدنا قوت خرید سے باہر ہے۔ بلدیاتی نظام کے اگلے مرحلے کا شیڈول جاری، 9 منتخب بلدیاتی نمائندے 22 مئی کو حلف اٹھائیں گے۔ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی 22 سے 24 مئی تک جمع کیے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 26 مئی تک ہوگی۔ ٹاؤن کونسل اور سٹی کونسل کے ایوان کی تشکیل 3 سے 4 جون تک مکمل کی جائے گی۔ مخصوص نشستوں پر منتخب نمائندوں کی حلف برداری 10 جون کو ہوگی۔ میئر کراچی کے لیے جوڑ توڑ، کراچی کی 246 میں سے 237 نشستوں کے نتائج مکمل۔ پیپلز پارٹی 98 نشستوں کے ساتھ سر فہرست، جماعت اسلامی کی 86 نشستیں، پیپلز پارٹی سے دیگر جماعت کے منتخب بلدیاتی نمائندوں کے رابطے۔ میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار کی حمایت کی یقین دہانی، جماعت اسلامی کا بھی اکثریت پوری ہونے کا دعویٰ، مختلف جماعتوں کے بلدیاتی نمائندوں کا فارورڈ بلاک بننے کی اطلاعات۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں جتنے ووٹ درکار ہیں اس سے کہیں زیادہ رابطے میں ہیں۔ کراچی میں پی ٹی آئی کا بڑا جھٹکا، ایم این اے محمود مولوی نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا۔ محمود مولوی کا قومی اسمبلی کی رکنیت میں چھوڑنے کا اعلان، کہا مجھے کسی جماعت سے کوئی پیشکش نہیں ہو رہی، چاہتا ہوں کوئی نئی سیاسی پارٹی بناؤں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا عمران خان گرفتار ہوا تو ہم جی ایچ کیو پر حملہ کریں گے، شہداء کے مجسموں کو توڑا گیا، جو بھارت نہ کر سکا وہ تحریک انصاف نے کر دیا، فوج کے خلاف گیا ہوں نہ جاؤں گا۔ آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں اور ایز این ایم این اے، سٹنگ ایم این اے ہوں، میں ریزائن کر رہا ہوں، جبکہ میری سیٹ بیسکلی مجھے نہ ٹکٹ کا پرابلم ہے، مجھے ٹکٹ بھی خان صاحب نے دیا اور پارٹی نے بڑی عزت دی۔ 7ویں تعلیمی بورڈ کے ناظم امتحانات کا انوکھا اقدام، ایڈمٹ کارڈ میں تصویر کی تبدیلی کے باوجود طلبہ کو امتحان دینے کی اجازت، نالائق طالب علم کی جگہ ہونہار طالب علم سے امتحان دلوانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ناظم امتحانات کے فیصلے سے نقل مافیا کی چاندی، تیاری کر کے امتحان دینے والوں کے ساتھ کھلی زیادتی۔ چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ کہتے ہیں فیصلہ طلبہ کو دشواری سے بچانے کے لیے کیا گیا، پہلی بار ڈیجیٹل ایڈمٹ کارڈ جاری ہوا ہے۔ کہیں پہ جو ہے وہ تصویر کا پرابلم آئی ہے یا کہیں پہ سینٹر کا نام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلا تجربہ ہمارا تھا، تو ہم نے اگر کہیں پہ ہے تو ہم نے یہی بچوں کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ بچے کسی بھی سینٹر پہ پہنچے تو وہ بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو اور بچوں کو دشواری نہ ہو، اسی سینٹر میں اس کو بچے کو بٹھایا جائے تاکہ بچے کا امتحان ہو سکے۔ انٹرنیٹ سروس بحال ہوتے ہی پرچے آؤٹ ہونے لگے، 10ویں جماعت کا حیاتیات کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ انچولی میں قائم حیدر ایجوکیشن ورلڈ اسکول کی سنگین غفلت، 9ویں جماعت کی طالبہ کا امتحان دینے سے محروم ہو گئی۔ اسکول انتظامیہ نے فیس وصول کی مگر بچی کا انرولمنٹ فارم جمع نہیں کرایا۔ والدین کی شکایت پر ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا ایکشن، اسکول کو نوٹس جاری کر دیا، 7 روز میں جواب طلب۔ رفیہ جاوید کہتی ہیں 7 دن میں جواب نہ دیا گیا تو اسکول کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے گی۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے خبردار، ہوشیار، سندھ حکومت کا اسپتالوں میں توڑ پھوڑ، املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر عزرا پچوہ نے اسپتال عملہ اور سرکاری پراپرٹی کو نقصان روکنے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا، کہا ڈاکٹرز مریضوں کو مرض کے بارے میں آگاہ نہیں کرتے، کوئی حادثہ ہو جائے تو لاحقین آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرنے والے مریضوں کے لاحقین، غفلت کے مرتکب ڈاکٹروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔
آفیسرز کلب باتھ آئی لینڈ میں عمران عطا سومرو کی رسم سوئم، مرحوم کے اصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ صدر پیپلز پارٹی سندھ سینیٹر نثار کھوڑو، چیف سیکریٹری سہیل راجپوت کی خصوصی شرکت، سیکریٹری آبپاشی سہیل قریشی، سیکریٹری انفارمیشن آصف اکرام، سیکریٹری زکوٰۃ و اشرا منور علی مہیسر کی شرکت، سیکریٹری ٹریننگ سعید امان، سیکریٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ محمد بچل راہو بوٹو نے بھی پہنچے۔ چیئرمین پی اے سی غلام قادر چاندیو، رکن سندھ اسمبلی منور علی وسان کی بھی شرکت، سابق سیکریٹریز قاضی شاہد، علم الدین، مشتاق شیخ اور دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سندھ اسمبلی کے وقفہ سوالات میں صوبائی وزیر گیان چند احسانی نے جوابات: ہماری کوشش ہے میرٹ پر مستحق افراد کو پیسے دیں۔ 20 رکنی کمیٹی قائم تھی جو اب 30 ارکان پر مشتمل ہے۔ ہم نے 3 ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ بنایا ہے۔ کم سے کم 30,000 اور زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ روپے میڈیکل کے لیے دیتے ہیں۔ جہیز کے لیے 25 سے 50,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ دیوالی اور ہولی میں 5 سے 15,000 روپے فنڈز دیتے ہیں۔ اسکالرشپ میں تھرڈ پارٹی کے ذریعے آن لائن درخواستیں وصول کی جاتی ہیں۔ ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے کمی کے مثبت اثرات۔ آل پاکستان گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کا کرایوں میں 15% کمی کا اعلان۔ جنرل سیکریٹری گڈز کیریئر ایسوسی ایشن غلام آفریدی کہتے ہیں ڈیزل کی قیمت کمی کے مطابق عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ ٹرک کا کرایہ 2.5 لاکھ سے 2,10,000 تک ہو جائے گا۔ حکومت ڈیزل کی قیمت میں مزید کمی کرے گی تو کرایہ مزید کم کریں گے۔ ہمیں اضافے کا کوئی شوق نہیں ہے، قیمتیں بڑھتی ہیں تو کرایہ بھی بڑھتا ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ طریقے سے موٹر سائیکل چلانا ہوا اب آسان۔ نجی جامعہ سلیم حبیب یونیورسٹی میں رائڈنگ ٹریننگ سیمولیٹر لگایا گیا۔ خواتین کو حفاظتی تدابیر کے ساتھ بائک رائڈ بھی کروائی گئی۔ طلبہ نے بھی ٹریننگ سیمولیٹر لگانے کے اقدام کو خوب سراہا۔ جو خواتین ہیں ہماری، ان کو جو مشکلات درپیش پیش آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، تو اس حوالے سے جو خواتین کو جو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ایٹلس ہنڈا کے تعاون سے اور سلیم حبیب یونیورسٹی جس طرح سے موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ خواتین کو جو ہے آگے لایا جائے، اور یہ ٹریننگ جو دی جا رہی ہے یہاں پہ، اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ جو ٹریفک رولز قوانین بتائے جا رہے ہیں، روڈ سیفٹی بتائی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ متوقع مانسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے متحرک۔ کمشنر کراچی اقبال میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ تمام ڈپٹی کمشنر، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، بلدیہ عظمیٰ کے افسران کی شرکت۔ ضلع بلدیات، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ برساتی نالوں کی صفائی، مشینری کی دستیابی اور افرادی قوت کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اپنے ضلع میں چوکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی۔ قربانی کے جانوروں کی علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے بھی اقدامات کی ہدایت۔ کیپٹن ریٹائرڈ عاصم خان ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ سینٹرل پولیس آفس کراچی تعینات۔ کیپٹن ریٹائرڈ عاصم خان ڈی آئی جی غربی بھی تعینات تھے۔ عاصم خان کی خدمات وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کے سپرد کی تھیں۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 7ویں مردم شماری مکمل۔ کراچی ڈویژن کی آبادی 1,90,00,000 تک پہنچ گئی۔ صوبہ سندھ کی آبادی 5,74,00,000 سے زائد ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق مردم شماری کی مدت میں توسیع کا حکم جاری نہیں کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے کنوینر MQM خالد مقبول کی ملاقات۔ وفاقی وزیر امین الحق، جاوید حنیف اور رؤف صدیقی بھی ساتھ تھے۔ وفد نے وزیراعظم کو مردم شماری پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی وفد کو مردم شماری کی مکمل شفافیت کی یقین دہانی۔ صدر مملکت عارف علوی سے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی ملاقات۔ صوبے کے جاری ترقیاتی منصوبوں، وفاق کے تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ صدر عارف علوی نے کہا عوام کا معیار زندگی بلند کرنا اولین ترجیح ہے۔ گورنر سندھ بولے وفاق کے تعاون سے صوبے کی ترقی یقینی ہے، عوامی فلاح و بہبود ہر صورت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان نے IMF کی تمام شرائط پوری کر لی۔ وزیر مملکت اشفاق تولا کہتے ہیں اسحاق ڈار نے IMF سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا۔ ملک کی معاشی بدحالی کی وجہ سے عدم استحکام ہے۔ عالمی معاشی بحران اور روپے کی گراوٹ کی وجہ سے شرح سود بڑھا۔
मौजूदा शरह सूद से महंगाई कम नहीं हो सकी। तो उस वक्त उन्होंने IMF का मुआहदा खुद नेगोशिएट किया था। इस मरतबा एक तयशुदा मुआहदा इनको मिला और उसमें सिर्फ हमें अमलदारी करनी है। अब वो जब तक आपके हाथ का मुआहदा नहीं होता आपकी अमलदारी बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली उस वक्त जब उस मुआहदे की कुछ ऐसी कंडीशनें हो जो कि आप समझते हैं आपके आवाम के लिए और आपकी मईशत के लिए ठीक ना हो, मगर फिर भी एक इंटरनेशनल सॉवरेन कमिटमेंट होता है, आपको पूरा करना होता है। इसलिए हर चीज़ पे जो अहद हमने किया है उस पर हम कायम रहें। सियासी कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात। ताजर रहनुमा हमाद पूनावाला का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, सियासी हालात और महंगाई की वजह से छोटा ताजर ज्यादा मुतासिर हुआ। हमाद पूनावाला ने 9 मई के वाकयात को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। बोले, इदारों और ताजरों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। FPCCI ने भी मौजूदा सियासी सूरत हाल को मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। इरफान इकबाल शेख कहते हैं, मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही। हुकूमत ने जो इकदाम किए इससे इंडस्ट्री बैठ गई है। नेशनल कोचिंग सेंटर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। टार्टन ट्रैक जगह जगह से उखड़ चुका। शहर कायद में आलमी मयार का एक भी टार्टन ट्रैक नहीं। ट्रैक की खस्ता हाली के सबब खिलाड़ियों की इंजरी मामूल बन गई। अदम सहूलियात के बावजूद स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेंबरशिप फीस हजारों रुपए कर दी। पहले यही पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का ट्रैक था। इसकी तकरीबन इसको 10 साल हो गए इसकी, यानी कि ख़त्म हो गया। इसकी ये एक वारंटी होती है कि एक मद होती है कि इस लेवल तक लगाया जाए, तो इसके ये पूरा ख़त्म हो चुका है। PCB के तहत सीनियर डिस्ट्रिक्ट जोन 1 के ट्रायल्स। यंग फाइटर ग्राउंड में 200 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। ट्रायल्स में खिलाड़ियों ने अपनी बॉलिंग और बैटिंग का खूब हुनर दिखाया। सिलेक्ट होकर रीजनल टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने का अज़्म। राइट हैंड बैट्समैन हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गए। बाकी रिज़ल्ट के इंतज़ार है अब क्या होता है। क्रिकेट में 1 साल हुआ है और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रायल देने आया हूँ सीनियर डिस्ट्रिक्ट के, तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा। मैंने क्लब से खेला तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं सिलेक्ट हूँ और आगे टूर्नामेंट्स में मुझे चांस मिले। और अदाकारा निम्रा बुच्चा ने पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन कर दिया। निम्रा बुच्चा को UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड से नवाजा गया। अदाकारा ने अवार्ड्स के हमरा तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। निम्रा बुच्चा की पोस्ट पर मुबारकबादों का तनाता बंध गया।